اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مشہور بزرگ حضرت سہیل بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک بغداد میں کچھ دنوں تک لوگوں کو دکھائی نہ دیے تو آپ کے دیوانے پریشان ہو گئے اور آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکل گئے اور تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ غوث پاک دریائے دجلہ کے پانی پر چہل قدمی کر رہے ہیں، یعنی پانی پر ٹہل رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ پانی پر چل رہے تھے تو پانی میں رہنے والی مچھلیاں آپ کے پاؤں کا بوسہ لے رہی تھیں۔ وہ لوگ ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ وقت ظہر ہو چکا تھا، تو فوراً ہی آسمان سے ایک سبز رنگ کی جانماز رونما ہوئی۔ جانماز رونما ہونے سے لوگ حیرت زدہ تھے، تو خطبہ نوری میں لوگوں نے کچھ سطریں دیکھ جن پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی خوف۔ اس کے بعد آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس مسلح پر کھڑے ہو گئے، اور وہ لوگ جو دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے سارا سماعت دیکھ کر ان لوگوں نے بھی صفیں درست کر لیں اور نیت باندھ لی، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک اور ان بغدادیوں نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار غوث پاک دستگیر نے نماز کے بعد بلند آواز میں دعا فرمائی: اے رب کریم، اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر التجا کرتا ہوں۔ اے رب کریم، میرے مریدوں اور میرے مریدوں کے مریدوں کی روح تب تک قبض نہ کرنا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پوری طریقے سے توبہ نہ کر لیں۔ بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت سرکار غوث پاک کے جسم اطہر سے سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ غیب سے ندا آ رہی تھی کہ اے عبد القادر، تم خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی۔ اور اسی طرح عبد القادر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یعنی شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس وقت میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ حج پر نہ گئے تھے۔ آپ کو حج کی سعادت ابھی تک حاصل نہ ہوئی تھی جب تک کہ آپ کی ولادت کے احکامات جاری نہ ہو گئے تھے۔ آپ شیخ عبد الرزاق بیان فرماتے ہیں کہ دوران حج سفر میں ایک مرتبہ آپ سرکار غوث پاک کے اونٹ کے رکاب پکڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک ایسے مقام پر قیام فرمایا جس کا نام حلہ تھا۔ یہ بستی شہر بغداد کے علاقے میں شامل تھی۔ میرے والد گرامی نے اس کے بعد مجھ سے فرمایا، اے عبد الرزاق، جاؤ اور اس بستی میں جا کر پتہ کر کے آؤ کہ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب اور مسکین شخص کون ہے۔ لہٰذا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کے حکم سے اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بستی میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک ایسا گھر دیکھا کہ جس کے گھر کی دیواریں گر چکی ہیں، اور ایک بوڑھا شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے پتہ کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں پرانے زمانے میں بہت خطرناک اور مکر و فریب والا جادوگر تھا، اور یہ اپنے جادو کے عمل سے اپنے آدھے جسم کو غائب بھی کر لیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت کی توفیق دی، لہٰذا اس نے وہ سارے برے کاموں کو ترک کر دیا اور جادوگری کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے جادوگری کو چھوڑا تو اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، یہ بہت ہی زیادہ مشکل حالات میں آ گیا۔ خیر، میں نے والد محترم کو یہاں کا سارا قصہ بیان فرما دیا، تو میرے والد گرامی تمام مریدوں سے کہنے لگے کہ ہم اسی شخص کے یہاں قیام کریں گے۔ لہٰذا آس پاس کی بستی کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ بغداد کے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اس غریب کے گھر میں قیام پذیر ہیں، تو تمام کے تمام علماء اور شیخ دوڑتے ہوئے چلے آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست قبول نہ فرمائی۔ اس پر بستی کے سارے لوگ اونٹ بکریوں سمیت تمام تحائف اس بوڑھے شخص کے یہاں لے کر آئے جہاں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قیام فرما تھے۔ چنانچہ اس غریب کے گھر پر مال و دولت کی انتہا نہ رہی، مال و دولت کے انبار و ڈھیر لگ گئے۔ لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے دور دور سے آتے اور اپنے ساتھ بہت سارے تحائف لاتے۔ آپ غوث پاک جب چلنے لگے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں ان تحائف سے دستبردار ہوتا ہوں اور میرے تمام ساتھی بھی ان تحائف سے دستبردار ہوتے ہیں، لہٰذا جب آپ اس گھر سے جانے لگے تو تمام تحائف اس شخص کے یہیں چھوڑ دیے اور سحری کے وقت آپ روانہ ہو گئے۔
لہٰذا عبدالرزاق بیان فرماتے ہیں کہ میں جب 1 سال کے بعد اس بستی سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کو مال و دولت سے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ جہاں 1 سال پہلے اس بوڑھے شخص کے پاس کچھ موجود نہ تھا تو اب وہی مال و دولت مویشیوں سے بھرا پڑا ہے۔ لہٰذا آپ نے جا کر اس شخص سے پوچھا، ذرا یہ تو بتا تو نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے میرے والد محترم تیرے یہاں قیام فرما ہوئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے غائبانہ طور پر بے حد محبت کیا کرتا تھا اور ان کے نام کی نیاز کروا کر غریبوں اور مسکینوں کو بانٹا کرتا تھا۔ یہ سارے مال و دولت کی فراوانی اسی کی برکت ہے۔ غوث پاک میرے گھر پر تشریف لائے، آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ شان تھی غوث پاک بڑے پیر صاحب کی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو غوث پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے سبق آمیز ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔